وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ واقعتاً سوال بڑا ہی عجیب ہے کہ ایک آدمی ایسے گھر میں کام کرتا ہے جس میں کتے ہیں، اور یہ بھائی ان کتوں کو نہلاتا ہے، گھماتا ہے۔ کتا کبھی ہاتھ مارتا ہے، کبھی زبان سے کپڑے کو، ہاتھ کو چاٹ لیتا ہے، تو نماز کیسے پڑھے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات۔ صحیح مسلم میں ہے اولاہن بالتراب۔ صحیح بخاری حاشیۃ السندی کے ساتھ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 ہے۔ صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اس کو دھلنا چاہیے، 7 مرتبہ اس کو دھلنا چاہیے۔ ولغ کا مطلب ہے ادخل لسانہ فی الماء وغیرہ، کہ کتا جب برتن میں یا کسی چیز میں منہ ڈال دے، چاہے پانی پیے یا نہ پیے، اور اسی میں جو ہے چاٹنا بھی ہے، تو یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ اس کپڑا کو دھل دینا چاہیے جس کو کتا چاٹ لے، اس لیے کہ اس میں جراثیم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جراثیم ہوتے ہیں، لیکن 7 مرتبہ دھلنا چاہیے۔ اب مشین میں جیسے عام طور پہ دھلتے ہیں تو بارہا یہ کپڑا دھلا جاتا ہے، پھر پریس کرنے کے بعد اس کے جراثیم بالکل مر جاتے ہیں۔ اور یہ ابن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فتویٰ ہے، اور ابن سیرین، طاووس، اوزاعی، شافعی، احمد، ابو ثور، ان تمام نے اسی بات کو لیا ہے کہ کتا جب ہاتھ کو چاٹ لے یا کپڑے کو چاٹ لے تو 7 مرتبہ دھلنا چاہیے، 7 مرتبہ دھلنا چاہیے۔ بہرحال نماز تو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ یہ المجموع صفحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 586 ہے، المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46 ہے، اور المحلہ لابن حزم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 ہے، نیل الاوطار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74 ہے۔ ان تمام علماء کی تصریحات اور توضیحات سے معلوم ہوا کہ کتا جب ہاتھ پر چاٹ لے، جسم کے کسی حصے پر چاٹ لے، تو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس جگہ کتے نے منہ لگا دیا ہے اس جگہ 7 مرتبہ دھل لے اچھی طرح سے تو پاک ہو جائے گا، چاہے کپڑا ہو یا جسم کا حصہ ہو۔ بہرحال اس بھائی کو چاہیے کہ اس سے بہتر روزی تلاش کرے اور نماز کی پابندی کرے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ بس اللہ رب العالمین نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اقام الصلاۃ یہ مومن کے اوپر فریضہ ہے، فریضہ۔